انہی کا ہوتا ہے اور مدد خدا کی طرف سے آتی ہے۔ رب بے نیاز ایسی طاقتیں عطا کرنے والا ہے، ایسی جرأتیں رکھنے والا ہے، نہ وہ کسی انسان کا محتاج ہے، نہ کسی عرشی فرشی کا محتاج ہے۔ وہ قادر مطلق، قادر کریم رب ہے، وہ مہربان رب ہے۔ یہ ساری چیزیں بنانے کے باوجود یکتا ہے اور مالک ملک ہے۔ قل هو اللہ احد ہے، اللہ الصمد ہے، لم یلد ولم یولد ہے، ولم یکن له کفوا احد ہے۔ اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ثانی نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سرکار نے دنیا میں جب غار سے باہر کر آ کر یہ اجالے دیکھے، یہ رنگینیاں دیکھی، کوئی چاند کی پوجا کر رہا ہے، کوئی ستاروں کی پوجا کر رہا ہے، کوئی شمس کی پوجا کر رہا ہے، کوئی بتوں کو خدا تسلیم کر رہا ہے، کوئی آدم کو خدا تسلیم کر رہا ہے۔ آپ نے آتے ہی ابھی عمر کا تقاضا کیا ہے؟ ہمارے بچوں کو ان عمر کے اندر نہ کلمہ آتا ہے، نہ نماز آتی ہے، نہ دین کے اسلام کی خبر ہے، نہ پیغامات کی معلومات ہوتی ہے۔ عمر کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے خلیل، اللہ کے دوست، اللہ کے خلیل کی عمر مبارک جب باہر تشریف لے آتے ہیں غار سے، تو اس وقت علماء نے لکھا کہ 8، 9، 10 یہ 3 روایات موجود ہیں کہ ان عمر کے حصے میں آپ موجود تھے، یعنی ابھی بچپن ہی تھا۔ تو آپ باہر آتے ہی اتنے بڑے دعوے کر دیے، اتنے بڑی تردید کر دی، اور اتنا بڑی شدید دعوے کر کے مخالفت کا بہت بڑا پہاڑ اپنے جسامت پر اٹھا لیا۔ ابھی وہ معیار نہیں تھا، ابھی وہ عمر نہیں تھی، مگر اللہ کے نبی بچپن ہی سے نبی بن کے آتے ہیں، بچپن ہی سے اللہ کے قانون کا ضابطہ لے کر کے آتے ہیں، طور طریقہ سمجھ کے آتے ہیں۔ وہ جو اللہ سے پڑھتے ہیں وہ کسی مخلوق سے نہیں پڑھتے، کسی کلمہ گو سے نہیں پڑھتے، کسی امتی سے رہنمائی حاصل نہیں کرتے۔ وہ سیکھ کر کے جو آتے ہیں وہ سکھانے کے لیے آتے ہیں، سمجھانے کے لیے آتے ہیں، پڑھانے کے لیے آتے ہیں، راستہ دکھانے کے لیے آتے ہیں، جلانے کے لیے آتے ہیں، رہنمائی کرنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ ساری خوبیاں پا کر کے آتے ہیں۔ اللہ کے خلیل کا یہ مزاج مبارک تھا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سرکار جب تک مہمان کو پا نہیں لیا کرتے تھے، بچپن ہی کے عالم میں، بچپن ہی کی کیفیت میں آپ کا یہ مزاج بن گیا تھا۔ کسی مہمان کو دیکھتے تو اپنے دسترخوان میں بٹھاتے، اپنے کھانے میں اسے شریک کرتے، اپنے لقموں میں ان کو شریک کیا کرتے تھے۔ یہ تربیت، یہ سنت